الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی فصل ہم نے پڑھی تھی ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وضو توڑ دیتی ہے، یعنی نواقض وضو کے بارے میں پڑھی تھی۔ اب اس فصل کے اندر مصنف علیہ رحمہ 10 ایسی چیزوں کو بیان فرمائیں گے کہ جو وضو کو نہیں توڑتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا فصل عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جو وضو کو نہیں توڑتی۔ عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضو کو نہیں توڑتی۔ اب وہ کون سی ہے؟ ظہور دم لم یصل عن محلہ، اگر کہیں پر چوٹ وغیرہ لگ جائے، کھال وہاں سے چھل جائے اور وہاں پر خون چمک اٹھے، نظر آ جائے، لیکن وہ اتنا نہ ہو کہ وہ بہہ کر کسی ایسی جگہ پر بہہ جائے کہ جس کو وضو اور غسل کے اندر دھویا جاتا ہے، تو یہ خون بھی پاک ہے اور اس کی وجہ سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا کہ ظہور الدم، خون کا صرف ظاہر ہونا، کہ لم یصل عن محلہ، کہ وہ خون اپنے محل سے بہا نہ ہو۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ خون جو اپنے محل سے بہنے کی مقدار میں ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ناپاک ہوتا ہے۔ وسکوت لحم من غیر سیلان دم کالعرق المدنی الذی یقال لہ رشتہ، مدینہ منورہ کی طرف نسبت کر کے ایک بیماری کو کہا جاتا ہے عرق مدنی، کیونکہ اس پہلے کے زمانے میں یہ بیماری وہاں پر پائی جاتی تھی، لیکن بعد میں تو پھر مدینہ منورہ کی خاک کے اندر بھی شفا رکھی گئی اور مدینہ منورہ ہر طرح کی ایسی بیماریوں سے پاک ہو گیا۔ لیکن پہلے جو ہے اس طرح کی ایک بیماری تھی کہ جس کے اندر پھوڑی پھنسی وغیرہ نکلتی تھی، جس کا تعلق رگ سے ہوتا تھا اور اس سے کیڑے کی طرح چیزیں گرتی رہتی تھی، کچھ نہ کچھ گوشت، کچھ ذرہ جو ہے وہ گرتا رہتا تھا جسم سے۔ فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ خون ملا ہوا نہ ہو، اگر وہ بغیر خون کے ہو، تو اس سے خون اگر اس کے ساتھ نہ بہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وسکوت لحم من غیر سیلان دم، اور گوشت کا گرنا بغیر خون کے بہے، جیسا کہ عرق مدنی کے اندر ہوتا ہے کہ جس کو رشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ وخروج دودۃ من جرح، زخم سے کیڑے کا نکلنا، واذن، کان سے کیڑے کا نکلنا، وانف، اور ناک سے کیڑے کا نکلنا، اگر ان جگہوں سے کیڑا نکلے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ومس ذکر، اور ذکر کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ومس امرأۃ، اور عورت کو چھونا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شوافی کا یہ مذہب ہے، پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کیا جا چکا ہے کہ شوافی کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احناف کا یہ مذہب نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نماز کے لیے جانے سے پہلے ازواج مطہرات کو بوسہ دے کر جایا کرتے تھے بعض اوقات۔ تو اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد وضو فرماتے، حالانکہ آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ وقی لا یملأ الفم، اور ایسی قے کہ جو منہ کو نہ بھر دے۔ پچھلی فصل کے اندر یہ بیان کی گئی تھی کچھ قسمیں قے کی، لیکن وہاں پر یہ شرط تھی کہ وہ قے منہ کو بھر دے۔ منہ بھر قے جو ہے وہ ناقض وضو ہوتی ہے، اگر قے جو ہے وہ کم ہے، منہ بھر نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقیء بلغم ولو کثیرا، اور بلغم کی قے جو ہے اگرچہ وہ جتنی بھی ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ چکنائی کی وجہ سے اس پر نجاست نہیں ہوتی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وتمایل نائم احتمل زوال مقعدتہ، اور سونے والے کا کسی ایک طرف مائل ہو جانا، کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی سرین زمین سے جمی ہوئی ہیں، لیکن سوتے سوتے وہ کسی طرف جھک جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے صرف اس کی مقعد کے زمین سے اٹھ جانے کا احتمال ہوتا ہے، حقیقت میں مقعد جدا ہوئی اس کا یقین نہیں ہے، تو اس سے بھی صرف احتمال ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ونوم متمکن ولو مستندا الی شیء لو ازیل سقط علی الظاہر فیہما، اور کسی جگہ کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سونے والا، یعنی کہ اگرچہ کسی سرین وغیرہ اس کی زمین سے ٹکی ہوئی ہے اور کسی چیز وغیرہ کو ٹیک لگا کر سویا ہوا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ ایسی چیز پر ٹیک لگائے ہوئے ہے کہ لو ازیل سقط، کہ اگر اس چیز کو وہاں سے ہٹا لیا جائے تو بندہ بھی گر جائے، اگر ایسی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ظاہر قول اسی پر ہے۔ وَنَوْمُ مُصَلٍّ، سونے والے کی نیند،
ولو راکعا و ساجدا، اگرچہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہو پھر بھی نماز پڑھنے والا اگر نماز کے اندر نیند کرتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، علی جہت سنتی، کہ جب وہ سنت کے مطابق وضو سجدہ اور رکوع ادا کر رہا، تو اگرچہ سو جائے، اس کو نیند آ جائے، تو پھر بھی وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ رکوع اور سجود کے اندر سرین زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ واللہ الموفق، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ یہ تھی وہ 10 چیزیں کہ جن کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید مسائل کے ساتھ۔ والسلام الی اللقاء۔